وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم بزرگان دین و ملت، چیف قاضی برائے شیعہ و چیف قاضی برائے اہل سنت و جماعت، معزز مہمانان خصوصی، عزیزان گرامی، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ہمارے سینوں میں غم حسین کی شمع جلا دی۔ کیوں کہ یہی ایک غم ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ غم حسین کو آج بدعت بتایا جا رہا ہے۔ آج سنت اور بدعت کی تفہیم بدل گئی ہے۔ سنت کا مفہوم بدل گیا ہے، بدعت کا مفہوم بدل گیا ہے۔ بدعت دین میں نئی چیز کی ایجاد کو کہا جاتا ہے۔ جو چیز دین میں نہ ہو اس چیز کو دین میں داخل کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور امام عالی مقام کا غم، اسے اگر بدعت کہا جائے تو مجھے سمجھایا جائے کہ پھر سنت کیا ہے۔ اگر غم حسین بدعت ہے، غم حسین نئی چیز ہے، تو پھر پرانی چیز کیا ہے؟ غم حسین اگر بدعت ہے تو پھر سنت کس کا نام ہے؟ سنت اسی کو تو کہتے ہیں۔ سنت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، سرکار مدینہ کے عمل کا نام سنت ہے۔ حضور جو کریں وہ سنت، حضور جو کہیں وہ سنت، حضور کا عمل سنت، حضور کا رویہ سنت، حضور کی سیرت سنت، حضور کا اسوہ سنت، حضور کا کردار سنت، حضور کے اخلاق سنت۔ اب حضور کا کردار ہم پڑھتے ہیں تو حضور کے کردار میں نماز بھی ملتی ہے، حضور کے کردار میں نماز بھی ملتی ہے، حضور کے کردار میں روزہ بھی ملتا ہے، حضور کی سیرت میں حج بھی ملتا ہے، حضور کی سیرت میں عمرہ بھی ملتا ہے، حضور کی سیرت میں جہاد بھی ملتا ہے۔ یہ سب حضور کی سیرت میں داخل ہیں، لیکن یہ ایک ایسی سیرت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت کا ایسا پہلو ہے جو کبھی آپ کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کبھی نماز میں ہے، کبھی نماز میں نہیں ہے، کبھی روزے میں ہے، کبھی روزے میں نہیں ہے، کبھی حج میں ہے، کبھی حج میں نہیں ہے، کبھی عمرے میں ہے، کبھی عمرے میں نہیں ہے، لیکن غم حسین میں ہمیشہ ہے۔ تو بندگان خدا، کبھی مصطفیٰ کو نماز کی حالت میں ہم نے دیکھا، کبھی نماز کی حالت میں نہیں۔ ہر عبادت حضور کی موقوتی ہے، ہر عبادت حضور کی وقت میں ہے، کہ صبح میں ہے تو دوپہر میں نہیں، دوپہر میں ہے تو شام میں نہیں، شام میں ہے تو رات میں نہیں۔ ہر عبادت کا یہی حال ہے، لیکن غم حسین سینہ مصطفیٰ میں شمع کی طرح ہر وقت جل رہا ہے۔ تو بندگان خدا، معلوم یہ ہوا کہ وہ عبادت جو رسول ہر وقت کریں، اس عبادت کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ بدعت ہے تو اس بدعت کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہے تو ہمیں یہ بدعت فرض سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو ہمارا اسلام ہی اس بدعت کا نام ہے، ہمارا ایمان ہی اس بدعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو ہمیں یہ شرک جان و دل سے قبول ہے، دل کی گہرائیوں سے عزیز ہے، ہم اس شرک کو قبول کرتے ہیں۔ اگر غم حسین کا نام شرک ہے، اگر غم حسین کا نام بدعت ہے، تو ہمارے نزدیک یہ بدعت نیکی ہے، ہمارے نزدیک یہ بدعت سنت ہے، ہمارے نزدیک یہ بدعت فرض ہے، ہمارے نزدیک یہ بدعت واجب ہے، ہمارے نزدیک یہ بدعت بہت بڑی عبادت ہے۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ایسی سنت کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم بدعت تصور کیا جا رہا ہے۔ یہی تو غم ہے جس کی وجہ سے آج قرآن زندہ ہے،